بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں ہندوؤں کے دل کے اندر رحم آ گیا ہے، وہ بڑی خوبصورتی سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جرمنی نے پاکستانیوں کے لیے ویزوں کے ڈھیر لگا دیے۔ بھارت اور افغانستان کے میچ فکسنگ کے ثبوت مل گئے ہیں۔ میچ ہونے سے 3 دن پہلے پتہ لگ چکا تھا کہ یہ میچ فکس ہو چکا ہے۔ افغانستان کی ٹیم نے بھارت کے ساتھ میچ فکس کر لیا تھا۔ اس فکسنگ میں اشرف غنی کا بڑا ہاتھ تھا۔ دسمبر میں لانگ مارچ بھی ہوگا۔ پہلے تو پی ڈی ایم نے جلسے کیے لیکن کوئی فائدہ نہیں آیا۔ سارے جلسے ان کے رائے گاہ گئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی لانگ مارچ رائے گاہ جائے گا۔ یہ اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں اور ساتھ میں عوام کا بھی۔ لانگ مارچ سے کیا ملے گا ان کو سوائے وقت کے ضیاع کے؟ ناظرین کرام، پاکستان کی طرف سے بھارت کو خطرناک تاریخی جھٹکا ملا ہے۔ پاکستان نے خطرناک جنگی ٹینک بھی بنا لیا ہے۔ پاکستان نے ٹینکوں کی صنعت میں خود انحصاری حاصل کر لی ہے۔ پاک فوج دنیا کی واحد فوج ہے جو اپنا ساز و سامان خود بناتی ہے، باقی فوجیں مارکیٹ سے خریدتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ہماری فوج پر فخر ہے۔ ہماری فوج ہر مشکل حالت میں کسی بھی چیز کو بنا لیتی ہے، لیکن وقت تو لگتا ہے۔ اگر ہماری فوج مارکیٹ سے اپنا جنگی ساز و سامان خریدے گی تو بہت مہنگا پڑے گا۔ اس لیے پاک فوج اپنا سامان خود بنا کر پیسے بچاتی ہے اور جو پیسے بچتے ہیں وہ پاک فوج کسی دوسرے پروجیکٹ میں لگاتی ہے۔ ناظرین کرام، ایسے ہی پاکستان نے پروجیکٹ عزم پر کام شروع کر رکھا ہے۔ اس پروجیکٹ میں پاکستان ایئر فورس اپنا 5ویں نسل کا لڑاکا طیارہ جو کہ سیٹلائٹ ہوگا، انشاءاللہ اس پر کام جاری ہے اور بہت جلد یہ طیارہ پاکستان ایئر فورس کی سروس میں شامل ہوگا۔ جس دن یہ لڑاکا طیارہ سروس میں شامل ہوا اس دن بھارت میں صف ماتم بچھے گا، ان کی دوڑیں لگ جائیں گی۔ یہ طیارہ ابابیل بھی کہلائے گا۔ جیسے ابابیلوں نے مکہ مکرمہ کی حفاظت کی، ویسے ہی یہ طیارہ پاکستان یعنی ثانیہ مدینہ سلطنت کی حفاظت کرے گا۔ جس ٹینک کی میں بات کر رہا تھا وہ ٹینک کافی طاقتور ہے۔ عمران خان نے پی ٹی آئی کو انتخابات کی تیاری کرنے کا کہہ دیا ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان نے کون سی بڑی شخصیت کو سبق سکھانے کا عزم کر لیا ہے؟ یہ جو بڑی شخصیت ہے یہ بھی اور اس کے ساتھ مودی کا بھی خاتمہ ہوگا۔ طاقتور شخصیت کے خلاف حکومت کا جارحانہ اقدام لیا گیا ہے۔ پیر صاحب کی پیشن گوئی کی بات کرتے ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں پنجاب میں تحریک لبیک کی حکومت ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر کے بعد چینی بارڈر بھی بھارتی فوج کا شمشان گھاٹ بن گیا۔ چینی فوج نے ڈنڈوں سے مار مار کر بھارتی فوج کا بھرکس نکال دیا ہے۔ بھارتی فوج ہر محاذ پر منہ کی کھا رہی ہے۔ ہر محاذ پر چینی فوج ان کو ناکو چنے چبوا رہی ہے۔ جہاں سے بھی سر اٹھاتے ہیں وہاں سے چینی فوج ان کی درگت بنا دیتی ہے۔ اب ان کو کوئی معافی نہیں دینی۔ تحریک لبیک نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تحریک لبیک کو کالعدم تنظیم سے نکال دیا گیا ہے۔ اب تحریک لبیک کو کالعدم تنظیم نہیں کہا جائے گا۔ ان کو اب پہلے جیسا رتبہ دیا جائے گا۔ پہلے کی طرح یہ اپنے سیاسی معاملات چلا سکیں گے۔ چائنیز عوام کو چینی صدر کی جانب سے پیغام کہ کھانے پینے کی اشیاء جمع کر لو۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے چینی صدر نے ایسا کیوں کہا۔ مجھے تو لگتا ہے ایسا تب کیا جاتا ہے جب شدید جنگی حالات ہو یا کوئی مصیبت آنے والی ہو، اور اس بات کا صاف پتہ ہے کہ چین بھارت کے ساتھ دو ہاتھ کرنے والا ہے۔ چینی حکومت کا یہ اعلان سنتے ہی چینی عوام کا بازاروں میں رش بڑھ گیا۔ ساری چینی عوام کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری میں مصروف ہے۔ چائنا اور بھارت کا خطرہ ہے یا تائیوان کے ساتھ جنگ کا خطرہ ہے؟ چین تائیوان پر فوجیں چڑھانے والا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کی بڑی فتوحات دشمنوں کے منہ پر 12 بج گئے۔ پاکستان کو ڈالر مل گئے ہیں۔ ہر طرف سے ڈالر ہی ڈالر ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر شہنشاہ افریدی اپنی بولنگ سے بہت تباہی کرے گا۔ پہلے بھی اس کی بولنگ کی بہت تعریفیں ہو رہی ہیں۔ جس بال پر شہنشاہ افریدی نے روہت شرما کو آؤٹ کیا تھا، اس بال کی ویڈیو کو ICC کرکٹ نے بیچنے کا اعلان کیا ہے۔ جو بھی اس ویڈیو کو خریدے گا وہ اس ویڈیو کا مالک ہوگا۔ مطلب کہ شہنشاہ کی بالنگ اتنی خطرناک ہے، اس کی ویڈیو سے اب ICC پیسے کمائے گا۔ ناظرین کرام، بھارت کی سازشیں الٹی پڑ گئی ہیں۔ طالبان نے ایکشن دیا اور تمام بھارتی سازشوں کو ناکام کر دیا۔ پاکستان کے بارے میں پیر صاحب نے بڑی پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا کہ تمام تحریک لبیک کے کارکنوں کے لیے ہے۔ عمران خان نے کامیابی کا سودا کیا ہے۔ تحریک لبیک اور تحریک انصاف میں پکا اتحاد ہو چکا ہے۔ یہ اتحاد بہت پکا ہے اور یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ دینی قوتیں باخبر اور ہوشیار رہیں۔ اگلا آنے والا وقت تحریک لبیک کا ہے۔ ثانیہ مدینہ 2038 میں مکمل ہوگا۔ جب تحریک لبیک ہی نہیں آئے گی تو ثانیہ مدینہ کی تکمیل کیسے ہوگی؟ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے آڈیو والا،
یہ جو نون لیگ نے بنا کر چلائی ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں کچھ لوگوں کو کھانے کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو بیوٹی پارلر پر جانے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ جو عادت ہوتی ہے یہ جب پوری نہ ہو انسان کو سکون نہیں آتا۔ نون لیگ نے معاملات ایسے الجھا کر رکھے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ اگر کوئی بندہ سویٹر بنائے تو اس کے دھاگے بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں الجھتے۔ یہ جو نون لیگ والے جتنے بھی ہیں سارے، چھوٹا طلال چودھری، اس سے بڑا احسن اقبال، ان سب نے واویلا مچا رکھا ہے۔ آڈیو یا ویڈیو بنانا ان کا بہت پرانا کام ہے، ان کو بھی اس طرح کی عادت ہے۔ ثاقب نثار نے ان پر ہاتھ ڈال دیا ہے۔ ناظرین کرام، اب سارے جتنے بھی اس تیاری میں لگے ہیں نواز شریف برطانیہ سے نکالا جا رہا ہے، اور نون لیگ والوں نے شور مچا رکھا ہے کہ خمینی آ رہا ہے، نواز شریف خمینی بن کر آ رہے ہیں۔ جو خمینی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے پیدا ہوتا ہے، اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، جب ڈھیل ختم ہوئی تو ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ امام خمینی صاحب جنرل باجوہ، عمران خان اور فیض حمید کا احتساب کرنے آ رہا ہے۔ خمینی اللہ کے امر سے پیدا ہوتا ہے، خمینی میں اللہ کی طاقت ہوتی ہے، ان کو امام خمینی کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی فضول میں شور مچا رکھا ہے۔ نون لیگ والے بلیک میلر تھے، ان کے شروع میں یہ دھندے تھے۔ کہا کسی نے مریم سے پوچھا یہ پراپرٹی آپ کی ہے؟ اس نے کہا کہ پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے، لاہور میں اس کی کتنی جائیدادیں ہیں؟ ابھی تو آپ کو اس جگہ کا پتہ ہے جو نواز شریف استعمال کرتا ہے، ابھی بہت ساری جائیدادیں دوسرے لوگوں کے حوالے کر رکھی ہیں، ان سے کرائے لیتے ہیں اور اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے ہیں۔ جہاں تک خمینی والی بات ہے، پرویز مشرف نے مارشل لا لگا کر جیل میں پھینک دیا تھا، وہ سعودی عرب نے اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت پیر صاحب نے کہا کہ نواز شریف خمینی کی ریہرسل کرے گا، یہ خمینی بن کر واپس آئے گا۔ اس وقت یہ بات کہیں سے انہوں نے سن لی، اس لیے یہ تب سے اس لحاظ سے باتیں کرتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ خمینی کا مطلب کیا ہے۔ خمینی تب پیدا ہوتا ہے جب کسی ملک میں ایسے حالات پیدا ہوں جو ناقابل قابو ہو، جیسے ایران کے شہنشاہ نے ایران میں تباہی پھیر دی، تب اللہ کے امر سے خمینی پیدا ہوا۔ یہ جو ثاقب نثار کے خلاف یہ جو آڈیو بنائی ہے، مریم نواز کے خلاف جو کیس چل رہا ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، تاکہ کیس کا رخ دوسری طرف مڑ جائے۔ باقی اس آڈیو کو کوئی مقصد نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ رب کے کچھ فیصلے ہیں، یہاں تو جھوٹ فراڈ سب چل جائے گا، جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تب کچھ نہیں چلے گا۔ ناظرین کرام، نون لیگ کا منی لانڈرنگ اور بلیک میلنگ میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ساری نون لیگ ایماندار نہیں ہے۔ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے۔ پاکستان 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا تھا۔ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ پاکستان پر کچھ بزرگوں کی شفاعت ہے، جیسے بابا برکت علی، حضرت ذکریا علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے۔ جس نے ان کی اونٹنی کو نقصان دیا وہ طرح طرح کی مشکلوں میں پھنس گیا، ایسے ہی جس نے پاکستان کو نقصان دیا وہ خود مشکل میں پھنس گیا۔ پاکستان کو جس نے مٹانے کی کوشش کی وہ خود مٹ جائے گا۔ ناظرین کرام، مہنگائی کا جو جن ہے وہ بھی جلد قابو پا لیا جائے گا۔ پیر صاحب پیشن گوئی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چین بھارت کو تگنی کا ناچ نچائے گا، چائنا کی فوج بھارت کی جوڑوں میں بیٹھ جائے گی، اس کی ریڑھ ہڈی توڑ دے گی، بھارت میں زلزلہ، طوفان اور بارشیں ہونے والی ہیں۔ ناظرین کرام، کارگل والے مارکے سے لے کر جتنے بھی فوجی شہید ہوتے ہیں وہ غزوہ ہند میں شامل ہے۔ کشمیری سوچتے ہیں، پاکستانی اور مسلمان ان کی نہیں سنتے۔ یہ ساری وجہ یہودیوں نے جو ٹچ موبائل نکالا ہے، اس نے مسلمانوں کا پٹھا بٹھا رکھا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں ٹچ موبائل کو ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں، اس سے نکل آؤ، نہیں تو اس میں غرق ہو جاؤ گے۔ کچھ بھی ہو اس کو ایک مقصد کے لیے استعمال کرو، بے مقصد استعمال نہ کرو۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام دنیا کا مستقبل۔ پیر پنجہ سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔